آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ میرے عزیزو، شب برات ایسی مبارک بابرکت رحمتوں والی برکتوں والی یہ رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور ان کو طلب سے سوا عطا فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں رب کریم رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور میرے عزیزو، برات کے معنی ہی پھر آزادی کے ہیں، رہا ہونے کے ہیں، نجات پانے کے ہیں۔ اور کوئی ہونا بندہ جو سچے دل سے توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے، گڑ گڑائے، روئے اور اپنے گناہوں سے باز آ جائے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر رب کریم اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو آؤ میرے عزیزو، یہ رات ان قریب ہمارے درمیان آنے والی ہے، تو جب اتنی بابرکت رحمتوں والی رات ہمارے درمیان میں آنے والی ہے تو کیوں نہ ہم اس رات کا فائدہ اٹھائیں اور اس میں جو رب کے رحمتوں انوار کی بارشیں ہوتی ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس پوری رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نوجوانوں کا یہ حال ہوتا ہے اس رات میں، اللہ اکبر، کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ رات بائک رائیڈنگ کرنے کی رات ہے، یہ رات گھومنے پھرنے کی رات ہے۔ میرے عزیزو، ہم پورے سال گھومتے ہیں، پورے سال سیر و تفریح کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے موقع زندگی میں آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خاص رحمت و انوار کی جب بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جب یہ رات ہمیں میسر ہو، ہمارے درمیان میں آ جائیں تو ہم اس کے لمحات کو ضائع نہ جانے دیں، بلکہ اس کے ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی بنائیں، اس کے ایک ایک لمحے میں جو اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، رب کی عبادت میں پوری رات گزاریں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں 5 برکتیں خاص ہیں: نزول رحمت، فیضان بخشش، فضیلت عبادت، تقسیم امور، قبول شفاعت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم امور کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اس رات میں لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ موت و حیات کا معاملہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، بارش کا معاملہ ہو، یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں انسان اس سال حج کرنے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات عبادت میں گزارو، پوری رات عبادت کرتے کرتے گزارو اور دن کا روزہ رکھو کہ بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ بخشش مانگنے والا، ہے کوئی نجات مانگنے والا، ہے کوئی کہ جس کی کوئی حاجت ہو، میں اس کی حاجت کو پورا فرماؤں گا، میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری رات یہ ندا آتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیجئے، آپ ہی بتا دیجئے کیا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں انسان کا بچہ جو پیدا ہوگا وہ لکھ دیا جاتا ہے، جو مرے گا اس کے حوالے سے بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور کس کو کتنا رزق دیا جائے گا وہ بھی اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں اتار دی جاتی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے، یہاں تک کہ رمضان سے ملا دیتے۔ اب فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو اس مہینے کے روزے بہت پسند ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اس مہینے میں ملک الموت نام لکھ لیتے ہیں ان لوگوں کا کہ جن کی اس سال موت آنے والی ہے۔ تو میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اس رات کو اور اس پورے مبارک مہینے کو، ماہ شعبان کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، رب کا ذکر کرتے کرتے گزاریں، کسی بھی غلط کام کی طرف نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری شعبان ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی یہ آخری شب برات ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں پھر دوبارہ یہ رات لوٹ کر کے نہ آئے، نہ یہ مہینہ لوٹ کر کے آئے۔ تو میرے عزیزو، جب ہمارا نام لکھا جائے، جب ہمارے بارے میں لکھا جائے، ہمارے اعمال پیش کیے جائیں، تو ہم کوئی گناہ کرتے ہوئے نہ ہو، کسی غلط کام میں نہ ہو، اس حالت میں ہمارا نام لکھا جائے کہ ہم روزے کی حالت سے ہو اور ہمارا نام لکھ لیا جائے، ہمارے اعمال پیش کر دیے جائیں۔ لیکن ہو تو صحیح میرے عزیزوں کوئی بندہ ایسا آئے تو صحیح رب کی بارگاہ میں، اور یہ رات تو ایسی رات ہے کہ اس میں پھر ہر سوال پورا ہوتا ہے، مانگنے والے کو سب کچھ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شب برات میں جو شخص بھی مانگے سب کچھ دیا جاتا ہے سوائے زانیہ عورت کے اور مشرک کے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ فرمانے لگے، اے عائشہ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ عدل نہیں کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ آپ اپنی کسی اور زوجہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ آج 15ویں شب ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اللہ رب العزت کے بے شمار رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ رب کریم بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں مکمل رات کو عبادت میں گزارنے کی، کوشش کریں کہ اس رات میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، کوشش یہ کریں کہ اس رات کا کوئی بھی لمحہ ہم کسی فضول کام میں نہ گزاریں، بلکہ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیں، سجدے میں جھکا دیں۔ میرے عزیزو اسی میں کامیابی ہے۔ آپ کو اگر جاگنا ہے تو صرف رب کی عبادت کے لیے، آپ کو بیدار رہنا ہے تو صرف اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اللہ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے، ورنہ کوئی کسی کے ساتھ میں نہ زبردستی نہیں کرتا ہے۔ آپ نماز عشاء کو ادا کریں، اس کے بعد میں سو جائیں، فجر کی نماز ادا کر لیں۔ گھومنے سے زیادہ بہتر تو یہ رہے گا، سیر و تفریح کرنے سے زیادہ بہتر تو یہ معاملہ رہے گا۔ قبرستان میں جائیں، وہاں اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے رشتہ دار ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں، جنہیں ثواب کی ضرورت ہے، وہاں جا کر کے فاتحہ خوانی کریں اور ان کو ثواب پہنچائیں۔ اسی انداز میں ہمیں اس رات کو گزارنا